يا مجيب كل سائل الصلاة والسلام على من هو أفضل البصائر وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله سبحانه ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. صلى الله عليك يا درود پاک پڑھیا جائے محبت نال اور عشق کی لطف کے پڑھیا کرو. اس کی وجہ ہے کہ ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جیڑی رد نہیں کیتی. سبحان اللہ. ایک باری پڑھو ہزار باری پڑھو اللہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایسی خوبصورت عبادت اللہ فرمایا کہ یہ وہ وظیفہ ہے. تسی درود پاک پڑھو ایک وظیفہ ہے جو ذریعہ نجات بھی ہے اور حصول ذریعہ برکات بھی ہے. اور یہ وہ درود وہ چیز ہے جو اللہ بھی پڑھتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ رد نہیں کہ اس کا ثواب عطا کیا ہی جاتا ہے. ذرا گج گج کے حضور کے امتی بیٹھے ہو, کلمہ کو بیٹھے ہو, محبت میں مل کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
اعتراض کیا ہے اور حضور کو غوث البراء کے در پہ جا کے بات ختم ہو جائے گی، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ حضور کا استقبال کر رہے ہیں، کس چیز کا استقبال کر رہے ہیں؟ جب میرے کریم تشریف لائے اندھیرے چھٹ گئے، اجالے ہی اجالے ہو گئے، تاریکیاں چھٹ گئی، سارا جگ نور نور ہو گیا، خزاں چھٹ گئی، بہار ہی بہار ہو گئی، کسی نے پوچھا یہ نور کیسا، یہ بہار کیسی، یہ اجالا کیسا؟ جواب یہی آیا کہ آج ولادت ہوئی، آج ولادت ہوئی میری سرکار کی، آج ولادت ہوئی میری سرکار کی، آج ولادت محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ انسانیت کا آغاز ہوا ہے، انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ سوالات نبی بھی تشریف لائے ہیں پیارے اللہ کے، لیکن حضور ورا الورا ہے۔ تو فرمایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اور اچھی آنکھ سبحان اللہ۔ تو کوشش کروں گا کہ لوگ برقرار رکھیں، لیکن میرا گلا جو ہے وہ تکلیف میں ہے، وقت کے ساتھ خطابات اور سفر بہت زیادہ رہا ہے، آپ احباب جانتے ہیں، لیکن کوشش پوری کروں گا، ساتھ آپ کا بھی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے بس الہی کی جھلک، بہت بڑی بادشاہ نے کی، بہت بڑی بادشاہ نے کی، ہے بس الہی کی جھلک، دل میں نمور پکار، وہاں جسم نہیں ہے، جہاں سایہ نہیں ہے، آج ولادت ہوئی، آج ولادت ہوئی میری سرکار کی، آج ولادت ہوئی، جلدی پڑھو گا، آج ولادت ہوئی۔ ایک اور انداز میں آپ کے ذوق کے لیے پڑھا، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے۔ سوالات نبی تشریف لائے، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، سب کا سب پیار ایمان رکھتے ہیں، نبی کا منکر ہے، اسلام میں سنے گا نہیں، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جب حضور کی بات آئی پھر اعلیٰ حضرت ایک عقیدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا ہر نبی شان والے، لیکن جب حضور تشریف لائے کیسے انداز پیش کرتا ہوں، مل کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ،
سب سے والا ہو ہمارا جی اپنے مولا کا پیار ہمارا جی دونوں عالم کا دولہ ہمارا جی دونوں عالم کا دولہ ہمارا حضرت کیوں فرمایا کیونکہ سیدنا اقبال فرمایا تھا کہ حضور جب تشریف لائے عام بچوں کی طرح حضور کی ولادت نہیں ہوئی جب حضور تشریف لائے تو یوں لگ رہا تھا کسی نے دولہا بنا کر بھیجا ہے آپ کی سرخ مبارک بھی سجی ہوئی ہے یوں لگ رہا تھا کہ تیل لگا ہوا ہے آنکھ مبارک میں سرما ڈلا ہوا ہے پورے پاک خوشبو سے مقدر ہے سارا جگ نور و نور ہے سجا ہوا ہے میرے کریم کو دولہا بنایا گیا سبحان اللہ حضور تشریف لائے طویل واقعہ ہے علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں میں ایک بات سے حضور کے حسن کی کر رہا ہوں سبحان اللہ میں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں جن مشعلوں کا ذکر تھا وہ جنت سے آئی ہوئی تھی سبحان اللہ معراج کی جب ہے براق بھی سجا ہوا ہے 70,000 ملائکہ حضور کا استقبال کر رہے ہیں لوگ آج کہتے ہیں کہ معراج میں یہ سجاوٹ کیوں کرتے ہو لائٹنگ کیوں کرتے ہو میں سے پوچھتا ہوں کہ معراج کی شب فرشتے جنت سے لائٹیں کیوں لے کر آئے جنت کی لائٹیں لے کر آئے جن کی روشنی ایسی تھی کہ زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی زمین سے آسمان تک میرا ساتھ دینا ہے زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی اور روشنی ایسی تھی کہ سارا جگ اس سے نور و نور تھا نوری قطبی روشنی والے اور ان کے ہاتھوں میں مشعلیں بھی جنت کی لائٹیں سبحان اللہ کیوں لے کر آئے ہیں حضور کا استقبال کر رہے ہیں لیکن اب اگلی بات سنیں جب حضور اس مقام پر پہنچے جہاں پر ملائکہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ سب کی روشنی ایک طرف میرے مصطفیٰ کا حسن ایک طرف سبحان اللہ حضور کی روشنی نے حضور کی چمک نے ساری روشنی کو ہاتھے میں لیا غالب آئی سب کی روشنی باندھ پڑ گئی حضور کی اکیلے کی چمک اتنی حضرت جبریل امین علیہ السلام دیکھ کر حیران ہے کیونکہ حسن یوسف بھی دیکھا ہوا سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جاتے رہے دیکھا ان کی بھی زیارت کی ان کی بھی خدمت ڈیوٹی کرتے رہے لیکن جب حضور کا یہ حسن یہ عالم دیکھا اس رات میں حیران تھے سبحان اللہ حیران تھے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ایسا حسن پہلے نہیں دیکھا سبحان اللہ اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا اس سے بھی بڑی بات نہ سناؤں سبحان اللہ یا باری تعالیٰ ارشاد فرمائیے کہا میں نے اپنے محبوب کے حسن پہ 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں سبحان اللہ آج کی شب وہ سج کر میری بارگاہ میں آ رہے ہیں میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے تو تم سب کی روشنیاں ماند پڑ گئی میرے مصطفیٰ کی روشنی غالب آ گئی ہے اگر میں 70,000 پردے اٹھا دوں تو حسن مصطفیٰ سبحان اللہ اسی لیے تو فرمایا کیا فرمایا کہ تجھ گئی جس کے آگے سجی بشر زمہ بہت کر آیا کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے دینے والا ہے سہجا سارا بیجی دینے والا ہے سہجا سارا
میں کوئی آیا ہے بس الہی جس میں نمودار وہاں جسم نہیں ہے جہاں سایہ نہیں ہے کیا پڑھتا ہے اب آپ نے آج پہ ولادت ہو محدود ہے اور میرا خیال ہے کہ میں کچھ باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں شہر شریف پہ تو میں نے بات کرنی ہے لیکن مجھے دعوت دیتے دیتے قبلہ حضرت صاحب نے جو موضوع چھیڑا ہے میرا دل بھی کر دیا کہ میں گل ضرور کروں میرے سر کا تاج ہے میرے صاحب ہے یہ انہوں نے مجھے اعزاز دیا حالانکہ عمر میں بھی علم و عمل میں بڑے ہیں مجھے صوفے پہ بٹھایا ہے نیچے بیٹھ کر میری گفتگو سن رہے ہیں میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے آل رسول سے محبت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے یہ آسان کام نہیں ہے نصیب والوں کے قلب اللہ وسعت فرماتا ہے وسعت عطا جب وسعت قلبی مل جاتی ہے نا تو پھر آل رسول کی محبت دل میں پیدا ہو نصیب والوں کو ملتی یہ نصیب والوں کو ملتی آپ آل رسول سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں تو آپ بختوں والے اپنے بختوں پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں ان میں پیدا نہیں کیا اللہ نے ہمیں ان میں پیدا کیا انشاءاللہ کرم میں کہہ دے سبحان اللہ ایک ہی شعر میں نے پڑھنا ہے اس کلام کا ایک میں نے آپ کے ذوق کے لیے اس میں باندھ دی ایک چیز کہہ دے ذرا سبحان اللہ حضور کے دو معجزات کا ذکر ہے شعر میں اور وہ دو عظیم معجزات ایسے ہیں اسی بات کو لیتے لیتے میں نے آل رسول کی بارگاہ میں لانا ہے ابو جہل اور ابو لہب کا نام تسا سنیا نا تب کے بھی ایمان نہیں لے کے آئے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایمان کامل بھی نصیب والوں کو نصیب ہوتا سورج بھی پلٹا دیکھا چاند بھی دو ٹکڑے ہوا دیکھا انہوں نے کنکروں نے کلمہ پڑھا جانوروں نے جن کے سامنے گواہی دی کہ حضور اللہ کے رسول ہے درخت چل کر آ کر حضور کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے کیوں انہوں نے نصیبت کی ایسے ہی جو آل رسول سے محبت نہیں کرتے نا ان کے نصیبوں میں نہیں ہے دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ان کی آنکھوں میں پڑتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم کل بھی حیدری ملنگ سے آج بھی حیدری ملنگ ہیں شیر میرا اٹھی ہے کہ کہتے ہیں سبحان اللہ شاعر کہتے ہیں سورج
ہوئے میں اپنی بات کو مکمل بھی کروں. میرے نہایت واجب الاحترام نہایت معزز و محترم مکرم و محتشم حضرت قبلہ سید السادات حضرت علامہ سید مصباح الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور سید السادات حضرت قبلہ کی سید صادق حسین شاہ صاحب قدس اللہ العالی و دیگر علماء انتشار اور میرے حضور کے پیارے پیارے غلاموں. اب اسی وقت اس وقت ایک کیفیت جو ذوق سے بھرپور ہو جائے تو کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کنٹرول نہیں ہوتا. شاہ صاحب کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا. انہوں نے اپنی تمہید میں ایک جملہ فرمانے لگے کہ آکڑ سے اور غرور سے اور اپنی دھونس جما کر فیض نہیں پایا جاتا، ملنگ بن کر فیض. یہ بڑے عرصے بعد کسی کی زبان سے یہ جملہ سنا ہے اور یہ جملہ تو ہماری خوراک ہے. ہم تو روز محافلوں میں آنا جانا، دور دراز کے سفر ہے. کل بھی حضور نے صبح گجر خان روانہ ہونا ہے، آگے جیلم پھر ایک محفل ہے، پھر گجرات تشریف لے کر جانا. کل گزشتہ جو شب گزری ہے فیصل آباد اور گجرات کے علاقے میں تھے. رات تقریباً 1:30-2 بجے ہماری واپسی ہوئی. آج صبح آپ کو پتہ ہے کہ فوت کی تھی، آپ کے علاقے میں سرکار تشریف فرما ہوئے تھے، پھر دوبارہ بھی تشریف. تو آج یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں. اور جو ملنگ ہوتا ہے نا، ملنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو سب کچھ چہرہ یار میں نظر آ رہا ہے. انہوں نے نہیں فرمایا تھا خیارکم الذین اذا ذکر اللہ. ایک عام ولی کی یہ شان ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ مقام قطبیت پر، غوثیت پر، امدادیت پر فائز ہوگا، ولی بن گیا، اس کے چہرے کو دیکھو گے تو خدا یاد آیا. علماء نے تشریف فرمائی تو فرمایا کہ خدا یاد بھی آتا ہے، خدا کے نور کا دیدار بھی ہوتا ہے. مولانا روم نے نہیں فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ تاتے بیریا. فرما ایک پل کی صحبت 100 سال کی بیریا نفلی بات سے افضل ہے. صحبت کا یہ عالم ہے. تو کسی نے پوچھا حضور نسبت قائم کرنے پھر کیا ہوگا؟ فرما کر تو سب کے ادارہ مرمر شوی چون بصاحب دل رسی جوہر شوی. فرما پھر ناچیز پتھر ہے نا، نسبت کر کے تو دیکھ تجھے سنگ مرمر بنا دو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ ہم لوگ نسبت والے بیٹھے ہیں، نسبت والے ملنگ بیٹھے ہیں. حیدری ملنگ. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ میرے جملے کو پکڑے، میں کہاں پر بات لے جانا چاہ رہا ہوں. عام ولی کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا چہرہ دیکھو گے تو خدا یاد آ جائے گا جو ولیوں کا شہنشاہ ہو. حضور نے ایسے تو نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ فرقہ پیدا کرتے ہیں. ہم نے تو بزرگوں کی قدموں میں بیٹھ کر کیا سیکھا ہے؟ رابعہ کون ہے؟ صدیقہ بنت صدیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سب مومنوں کی ماں سبحان اللہ. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضور سے سنا، میں نے سوال کر دیا ہوں، اے میرے پیارے ابا جان حضور جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے. سبحان اللہ. ہمارا ایمان یہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت ہے وہ میرے معبود کے پیارے یار وار صدیق اکبر کی بات ہے. عقیدے کی بھی ذرا وضاحت ہو جاتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے.
جو ازل سے چلا آ رہا ہے، ہم اسی عقیدے پر ہیں. اگر آپ کی گاڑی کی ادھر ادھر ہو گئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب والا توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں سبحان اللہ. میں جس ٹائم آیا نا، میں نے نکلا شاہ صاحب کی حضور، میں نے عرض کی حضور مرشد کریم نے کو فرمایا کہ موضوع پوچھ لو، کس موضوع سے خطاب کرنا ہے. میں کہ شاہ صاحب تو عرض کی، میں تو حضور موضوع دس دے کے فرمان لگے جی توڑا دل کر. تو میں ان اس کے مطابق چل رہا ہوں. رابعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے بجا حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے. کبابی بنا لی آنکھیں اس بات پر کہ النظر الی وجہ علی. کب میں نے دیکھا کہ حضور جب بھی علی بیٹھے ہوں اپنی محبت بھری نگاہوں سے علی کے چہرے کو دیکھتے. اب جناب والا میرے آقا مولا بنجا بابا کس پیاری یار کا جملہ سننا. میرے کریم آقا کس پیاری یار نے فرمایا اے بیٹا عائشہ میں صرف دیکھتا نہیں ہوں، میں تو ثواب بھی کماتا ہوں. کیونکہ میرے قریب نے فرمایا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ ذکر علی ہے ہی ایسا سبحان اللہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ. جن کا لال موسے پاک جیسا ہو جو مردوں کو زندہ کر دے، ان کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے.